اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیامہ یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ واحسن خطابہ وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صلوات پر محمد وآل محمد۔ محبان اہل بیت علیہ السلام اور سوگواران سرکار سید الشہداء ماتم داران امام مظلوم کربلا، رات بھر عبادت میں مصروف رہنے والے سامعین اکرام، یقیناً جو عبادت آپ نے سر انجام دی ہے اس کا صلہ سوائے خاتون جنت کے کوئی اور نہیں دے سکتا۔ دور دراز سے آئے ہوئے تمام مولا کے عزادار، مولا کے ماتمدار، ہمارے مہمان، شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا، تمام مومنین کی کاوشوں کو قبول فرمائے، تمام عزاداروں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ جس نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا ہے پروردگار عالم عزائے امام حسین کے صدقے میں اس کے مال میں برکت عطا فرمائے، اس کی دولت میں اضافہ فرمائے، ان کے مکانوں پر رحمت برکت نازل فرمائے، انہیں عرضی و سمائی بلاؤں سے محفوظ فرمائے، اور کم سے کم صلہ یہ عطا فرمائے کہ تمام تعاون کرنے والے مومنین کے اہل خانوں کو زیارت کربلا معلیٰ سے مشرف فرمائے۔ بہت ہی مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو تمام کرنا ہے، اور میں نے اس مختصر وقت کے لیے
قرآن مجید کے مشہور و معروف سورہ جمعہ کی آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ وہ آیت کہ جو سرکار رسالت مآب کے علم پہ دلالت کرتی۔ میں نے اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا، میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ اگر وقت مجھے کچھ زیادہ ملا تو میں اپنے مولا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا، لیکن چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، بہت طولانی پروگرام ہے، مہمان انجمنیں آئی ہوئی ہیں، لہٰذا اپنے وقت کے اندر اپنی بات کو ختم کرنا ہے، لہٰذا میں نے سرکار رسالت مآب کے علم کے حوالے سے چند لمحے آپ سے گفتگو کرنا ہے۔ چونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ سرکار رسالت مآب خاتم الانبیاء سید الانبیاء جب آئے تو نعوذ باللہ ہم جیسے تھے، پڑھے لکھے نہ تھے، صاحب علم نہ تھے۔ یہ وہ بات ہے کہ جسے کوئی بھی صاحب عقل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے پاس دلیلیں بہت ہیں قرآن مجید کے حوالے سے، قرآن مجید کی آیات بہت زیادہ ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے کسی بھی نمائندے کو اس وقت تک نہیں بھیجا جب تک کہ اسے صاحب علم نہیں بنا دیا۔ کائنات کے اندر سب سے زیادہ جس شے کی اہمیت ہے وہ ہے علم۔ بغیر علم کے انسان اپنا ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اگر علم نہیں تو کچھ نہیں۔ اسی لیے ہمارے مولا نے فرمایا ہے کہ ہمارا چاہنے والا جاہل نہیں ہو سکتا۔ مولا فرماتے ہیں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا جاہل نہیں ہوتا، جاہل نہیں ہو سکتا۔ اور شاید یہ فرش عزا، یہ مجلس امام حسین، یہ اس کا شرف ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے اس الزام سے بری ہو گئے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو کوئی جاہل نہیں کہتا۔ یہ فرش عزا کا صدقہ ہے، اس لیے کہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سے علم تقسیم ہوتا ہے۔ یہ وہ عظیم درسگاہ ہے، دنیا کی کسی بھی درسگاہ میں چلے جائیں، جہاں بھی جائیں گے رتبے کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے اسے جگہ دی جائے گی۔ اگر پہلی کلاس کا بچہ ہے تو اسے اگر پہلی کلاس کی صلاحیت رکھتا ہے تو پہلی کلاس میں بٹھایا جائے گا، اگر 5ویں کلاس کی صلاحیت رکھتا ہے تو 5ویں کلاس میں جگہ دی جائے گی، اگر ہائی اسکول کی صلاحیت کا بچہ ہے تو ہائی اسکول میں بٹھایا جائے گا۔ لیکن یہ واحد وہ یونیورسٹی ہے کہ جہاں پہلی کلاس کا بچہ بھی بیٹھتا ہے، جہاں بڑے سے بڑی کلاس کا بچہ بھی بیٹھتا ہے، یہاں کم سن بھی آتا ہے، یہاں بزرگ بھی بیٹھتا ہے، بزرگ کے برابر میں کم سن بیٹھتا ہے، کم سن کے برابر میں جوان بیٹھتا ہے۔ اور اس فرش عزا کا کمال یہ ہے کہ جتنا بزرگ سمجھتا ہے اتنا ہی بچہ بھی سمجھتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پروردگار عالم نے برکت عطا کی ہے فرش عزا میں بیٹھنے والوں کو کہ جو بات بزرگ کی سمجھ میں آتی ہے وہی بچے کی سمجھ میں آتی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت پیش کی، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ هو الذی بعث فی الامیین، ہم نے امیین میں رسول کو مبعوث کیا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، ہم نے امیین میں رسول کو بھیجا اور بھیجنے کے ساتھ اس کی ڈیوٹی اور اس کی ذمہ داری رکھی
کیا ذمہ داری رکھی؟ پوری توجہ چاہتا ہوں. یتلو علیہم آیاتہ، یہ ذہن میں رہے کہ رسول اللہ پہ الزام یہ ہے کہ رسول نعوذ باللہ پڑھے لکھے نہیں تھے. رسول جب آئے تو نعوذ باللہ جاہل تھے. اور یہ الزام ان لوگوں نے لگایا جنہیں اس بات پہ فخر ہے کہ سب سے زیادہ حافظ قرآن ہمارے یہاں، سب سے بہتر قاری قرآن ہمارے یہاں، سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے ہمارے یہاں، جن کے لیے قرآن کافی ہے. ان لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ رسول پڑھے لکھے نہیں تھے. کیا ارشاد ہوا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، ہم نے امیین میں رسول کو مبعوث کیا اور مبعوث کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رسول کی ذمہ داری لگائی، اس کی ڈیوٹی لگائی. کیا ڈیوٹی؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان کے درمیان جب جائے تو آیات کی تلاوت کرے. یتلو علیہم آیاتہ، جب جائے تو آیات کی تلاوت کرے. انصاف سے بتائیں کہ آیات کی تلاوت جاہل کرے گا یا پڑھا لکھا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتہ، جب جائے تو آیات کی تلاوت کرے. ویزکیہم، اور ان کے نفوس کو پاک کرے. ویزکیہم، ان کے نفوس کو پاک کرے. پاک وہ کرے گا جو خود طیب و طاہر ہوگا. ویزکیہم، ان کے نفوس کو پاک کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. کیا کہا رسول کو کہ جب آئے تو نعوذ باللہ پڑھے لکھے نہیں تھے؟ ارے مسلمانوں، جسے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا تھا تم نے اسے جاہل بنا دیا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہ نے جسے معلم بنا کر بھیجا تھا کہ ہم تمہاری طرف معلم بھیج رہے ہیں، کتاب کی تلاوت کرنے والا، تمہیں پڑھانے والا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والا. رسول اللہ آئے اور آنے کے بعد علم تقسیم کیا. پوری توجہ. لیکن تمام معصومین کی احادیث موجود ہیں. فرمایا 7 امام، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے نانا رسول اللہ کا علم ہمارے دادا علی کے ذریعے ظاہر ہوا. کیا فرمایا؟ کہ ہمارے نانا رسول اللہ کا علم ہمارے دادا علی کے ذریعے ظاہر ہوا. اب مولا کائنات نہج بلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے رسول نے علم کا ایک باب تعلیم کیا، میں نے اس کے 1000 باب کھول دیے. ایک باب سے 1000 باب کھول دیے. مولا فرماتے ہیں کہ میرے دادا کے ذریعے سے علم ظاہر ہوا. تو میں چونکہ وقت نہیں ہے، میں چند جملے مولا کے علم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پوری کائنات کے اندر جہاں جہاں بھی علم ہے، جب بھی کوئی انسان کوئی علم بولے گا تو ہر علم کا تعلق جا کر علی سے ملے گا. ہر علم کا تعلق جا کر علی سے ملے گا. اور یہ وہ علی ہے کہ جس نے دنیا کو علم بانٹا، علم تقسیم کیا. اور جب اس دنیا سے جا رہا تھا تو میرا مولا فرماتے ہیں کہ افسوس، پوری توجہ، مولا فرماتے ہیں افسوس کہ جتنا اللہ نے مجھے علم دیا تھا ایسا مجھ سے سوال نہیں ہوا. جتنا اللہ نے مجھے علم دیا تھا ایسا مجھ سے سوال نہیں ہوا. اور جتنا بڑا اللہ نے مجھے شجاع بنایا تھا ایسا کوئی بہادر میرے مقابلے پہ نہیں آیا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جتنا بڑا میں بہادر ہوں ایسا کوئی بہادر میرے مقابلے پہ نہیں آیا. یہ علی کی ذات ہے. قسم خدا کی کہیں بھی علم اور شجاعت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. ایک جگہ علم اور شجاعت کہیں جمع نہیں ہو سکتے. لیکن یہ میرے مولا علی کی ذات ہے کہ اللہ نے علی کی ذات میں
علم بھی جمع کر دیا، شجاعت بھی جمع کر دی، اور ایسا جمع کیا کہ علم پہ بھی دروازہ گواہ ہے، شجاعت پہ بھی دروازہ گواہ ہے۔ صلوات بڑے محمد وآل محمد۔ علم پہ بھی دروازہ گواہ، شجاعت پہ بھی دروازہ گواہ۔ جب علم کی بات آئی تو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور جب شجاعت کی بات آئی تو مولا کائنات کے ہاتھوں پہ در خیبر نظر آیا۔ تو علم رسول علی کے ذریعے ظاہر ہوا۔ اگر اجازت ہو تو 5-10 منٹ مولا علی کے خطبے کے چند جملے ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ دیکھیے مجھے اس بات کا احساس نہیں، لوگ آ رہے ہیں، مومنین آ رہے ہیں، آواز دور تک جا رہی ہے، مومنین انشاءاللہ آ جائیں گے اور جلوس برآمد ہونا ہے۔ فضائل تو اس لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ لوگ مصائب کے لیے جمع ہو جائیں۔ مال مجلس جو ہوتا ہے وہ گریہ ہوتا ہے، مصائب ہوتے ہیں، اور فضائل تو صرف اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ جن کے فضائل ایسے تھے ان پہ مصیبتیں کیا پڑی۔ توجہ چاہتا ہوں، مولا کائنات کے ذریعے سے علم ظاہر ہوا۔ تاریخ کہتی ہے کہ رسول اللہ جنگ خیبر 24 رجب تھی، جنگ خیبر فتح ہونا تھی، 39 دن گزر چکے تھے، 40واں دن آیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بھی سب سے پہلے مجھے بشرنی من قدوم علی ابن ابی طالب علیہ بمانا ہو، من بشرنی بقدوم علی ابن ابی طالب علیہ بمانا ہو۔ رسول نے فرمایا آج جو بھی سب سے پہلے مجھے علی کی فتح کی بشارت دے گا، وہ جو کہے گا اسے وہ عطا کر دوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جناب سلمان نے مبارکباد دی، خیبر فتح ہو گیا، رسول اللہ آ گئے۔ ایک دن جناب سلمان گھر سے نکلے، رسول اللہ کی بزم میں جا رہے تھے، دیکھا کہ مولا کائنات اپنے گھر کے باہر چٹائی پہ بیٹھے ہوئے نالین رسول سی رہے ہیں، نالین رسول سی رہے ہیں۔ سلمان کا گزر ہوا، رسول کو سلام کیا، علی کو سلام کیا، علی نے سلام کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد کہا کہ سلمان مبارک ہو۔ کہا یا علی کس بات کی مبارکباد دے رہے ہو؟ کہا حسنین کے نانا نے بغیر مشروط، بغیر کسی شرط کے کرم کا دروازہ کھولا ہے، اور یہ نعمت تمہارے حصے میں آئی ہے۔ کہا جی مولا۔ کہا سلمان پھر کیا مانگنے کا ارادہ ہے رسول سے؟ کہا یا علی کیا مانگوں؟ کائنات کا بڑے سے بڑا مومن، بڑے سے بڑا انسان جب کوئی بہت بڑا کام کرتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے جنت مل جائے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، کائنات کے ہر انسان کی کوئی بھی نیک کام کرنے کے بعد خواہش یہ ہوتی ہے کہ جنت مل جائے۔ اس کے بعد سلمان کہتے ہیں یا علی کیا میں سلمان بھی رسول اللہ سے جنت کا سوال کروں؟ جبکہ رسول اللہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ سلمان کو جنت کی تمنا نہیں ہے، جنت تمنا کرتی ہے کہ سلمان آ جائے۔ تو جس کی تمنا جنت کرتی ہو، کیا وہ سلمان جنت کا مطالبہ کرے گا؟ کہا سلمان پھر کیا ارادہ ہے؟ کہ یار علی کیا بتاؤں، 350 سال کی عمر ہے جناب سلمان کی، 300 یا 350 سال کی عمر جناب سلمان کی، کمر خمیدہ ہے۔ مولا کائنات نے کہا سلمان اگر میں تمہیں مشورہ دوں تو عمل کرو گے؟ کہا مولا میری کیا مجال کہ میں آپ کے مشورے پہ عمل نہ کروں؟ کہا سلمان تمہیں یاد ہے جب رسول اللہ معراج سے آئے تھے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھ سے 18,000 راز کی باتیں کی ہیں، اور کیا کروں کہ تم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جس سے ایک راز بیان کر سکوں؟ کہا جی مولا۔ کہا سلمان رسول اللہ کی تنہائی میں جاؤ، رسول اللہ کو وعدہ یاد دلاؤ اور ان سے کہنا کہ یا رسول اللہ 18,000 رازوں میں سے ایک راز بیان کر دیجئے۔
تاریخ کہتی ہے کہ کمر خمیدہ تھی سلمان کی، کمر کا خم زور ولایت سے سیدھا ہو گیا، اور علی کی محبت میں سرشار جناب سلمان رسول اللہ کی خدمت میں آئے۔ آنے کے بعد رسول اللہ کو سلام کیا، وعدہ یاد دلایا۔ رسول اللہ نے کہا سلمان مجھے یاد ہے، یہ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب آپ معراج سے آئے تھے تو آپ نے کہا تھا میرے اور اللہ کے درمیان 18,000 راز کی باتیں ہوئی، یا رسول اللہ ان رازوں میں سے ایک راز بیان کر دیجئے۔ تاریخ کہتی ہے رسول اللہ نے سلمان کا چہرہ دیکھا اور اٹھنے کے بعد سلمان کی پیشانی کا بوسہ دیا، سلمان کی پیشانی کو چوما، اور چومنے کے بعد کہا سلمان تجھ پر بھی سلام، تیرے استاد کو بھی سلام۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، سلمان تجھ پر بھی سلام، تیرے استاد کو بھی سلام۔ ایک مرتبہ جناب رسول خدا کہتے سلمان ہم جانتے تھے کہ تم ہم سے یہی سوال کرو گے۔ کہا یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ کہ سلمان وہ سامنے بلندی دیکھ رہے ہو؟ کہا جی آقا۔ کہا اس بلندی کے قریب جانا، جانے کے بعد ٹھوکر مارنا، زمین شگافتہ ہو جائے گی، میرا سلام کہنا، زینہ نظر آئے گا، زینے اترتے ہوئے چلے جانا، جیسے ہی آخری زینے پہ قدم رکھو گے 18,000 راز میں سے ایک راز تمہارے سامنے ہوگا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، جناب سلمان چلے، بلندی کے قریب آئے، آنے کے بعد رسول کا سلام پہنچایا، زمین پہ ٹھوکر ماری، زمین شگافتہ ہوئی، راستہ نظر آیا، جناب سلمان نے زینہ اترنا شروع کیا، سلمان زینہ اترتے ہوئے آگے بڑھے، جیسے ہی سلمان نے آخری زینے پہ قدم رکھا تو جناب سلمان نے دیکھا کہ تا حد نظر نور کا ایک شہر ہے، تا حد نظر نور کا ایک شہر ہے جس کے 70 خیابان ہیں، ہر خیابان میں 70 محلے ہیں، ہر محلے میں 70 شاہراہ ہیں، ہر شاہراہ پہ 70 مسجدیں ہیں، ہر مسجد میں 70 ممبر ہیں، اور ہر ممبر پہ بیٹھے ہوئے علی خطبہ دے رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیے یہاں تک تو میں آپ کو لے آیا، لیکن اگر آپ، میں جانتا ہوں آپ تھکے ہوئے، میں بھی ساری رات جگا ہوا ہوں، میں نے بھی شبیداری کی ہے، ساری رات میں نے بھی نوحہ خوانی سنی ہے۔ اگر آپ صرف 10 منٹ مجھے آپ کی چاہیے، بیداری کے ساتھ اگر آپ سنیں تو مولا کے خطبے کے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اور یہ وہ کلام، میرا کلام نہیں، یہ اس کا کلام ہے کہ جس کا کلام کلاموں کا امام ہوتا، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا۔ جناب سلمان نے دیکھا کہ نور کا شہر ہے جس کے 70 خیابان ہیں، ہر خیابان میں 70 محلے ہیں، ہر محلے میں 70 شاہراہ ہیں، ہر شاہراہ پہ 70 مسجدیں ہیں، ہر مسجد میں 70 ممبر ہیں، اور ہر ممبر پہ بیٹھے ہوئے علی خطبہ دے رہے ہیں۔ جناب سلمان حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کون ہے سلمان؟ 10 درجے کا ایمان رکھنے والا، معمولی ذات نہیں ہے سلمان کی۔ جناب سلمان 10 درجے کا ایمان رکھنے والا۔ جناب سلمان نے دیکھا مسجد کے ایک ستون کے پیچھے سلمان چھپ گئے، اور دل کے اندر ایک خیال آیا کہ میں علی کا خطبہ سنوں، علی مجھے نہ دیکھیں، میں مولا کا خطبہ سنوں لیکن مولا مجھے نہ دیکھیں۔ سلمان کھڑے ہو گئے۔ اچھا ایک بات روک کے، جب سلمان خطبہ سن کے واپس آئے، سلمان پسینے میں شرابور، تیزی سے چلتے ہوئے جناب سلمان آگے بڑھے، دیکھا کہ جہاں علی کو چھوڑ کر گئے تھے علی وہیں بیٹھے ہوئے نالین رسول سی رہے۔ سلمان حیرت زدہ تھے۔ مولا علی نے سلمان کو آتے ہوئے دیکھا، بغیر سر اٹھائے علی نے پوچھا سلمان حیرت زدہ کیوں ہو، پریشان کیوں ہو؟ کہا مولا اس بات پہ حیرت نہیں کہ آپ کو ایک وقت میں 70 ممبروں سے دیکھ کر آ رہا ہوں، پوری توجہ، اس بات پہ حیرت نہیں کہ ایک وقت میں 70 ممبروں سے دیکھا ہے مولا،
میں حیرت زدہ نہیں ہوں، اس سے پہلے آپ کو ایک وقت میں 40 جگہ دعوت میں دیکھ چکا ہوں۔ یا علی اس بات پہ حیرت نہیں، کبھی کس بات پہ حیرت ہے؟ کہ مولا حیرت اس بات پہ ہے کہ ممبر 70 ہے، خطبہ دینے والا ایک ہے، اور ہر ممبر سے خطبہ جدا ہے۔ مولا حیرت تو اس بات پہ ہے کہ ہر ممبر سے خطبہ جدا ہے۔ تو جناب سلمان ستون کے پیچھے چھپ گئے اور دل میں خیال آیا کہ میں خطبہ سنوں، علی مجھے نہ دیکھیں۔ مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں، خطیب نہج بلاغہ کی زبان سے حکمت کے پھول جھڑ رہے ہیں، اور ایک علم کا دریا ہے جو بہہ رہا ہے۔ جناب سلمان نے سنا مولا علی کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی وجعلنی علی الذات علی الصفات علی الاقوال علی الافعال علی الاحوال علی الحیات علی الممات علی الاسم علی الجسم علی الجاہ علی الغزوات فلیعلم الانسان ویسمع السلمان انا ممدوح الرحمن انا موصوف القرآن انا مزین الجنان انا مطعم الانس والجان انا صراط مستقیم انا النبأ العظیم۔ مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں، جناب سلمان ستون کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور مولا کائنات کہہ رہے ہیں حمد ہے اس اللہ کی، حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے مجھے ذات میں علی بنایا۔ الحمدللہ الذی وجعلنی علی الذات، حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے ذات میں علی بنایا، حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے صفات میں علی بنایا، حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے قول میں علی بنایا، حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے فعل میں علی بنایا، حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے ماحول میں علی بنایا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یا اللہم صلی علی محمد وآل۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے قول میں علی بنایا، فعل میں علی بنایا، ماحول میں علی بنایا۔ اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے مجھے اسم میں علی بنایا، جس نے مجھے اسم میں علی بنایا۔ یہ کیا کروں، دامن وقت میں گنجائش، ایک ایک فقرہ میرے مولا کا ایسا ہے کہ ایک ایک فقرے کے لیے کم از کم مجھ جیسے جاہل کو ایک مجلس درکار ہے۔ میرے مولا کا خطبہ، میرے مولا کے کلمات کیا کہتے ہیں؟ حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے اسم میں علی بنایا۔ دیکھیے اگلا فقرہ کیا ہے؟ حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے اسم میں علی بنایا، حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے جسم میں علی بنایا۔ دنیا کے اندر نام کے علی تو بہت ملیں گے، دنیا کے اندر نام کے علی تو بہت ملیں گے، جسم کا علی نظر نہیں آئے گا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کر بھی دے تو پھر یہ بتاؤ کہ ہاتھ ید اللہ کہاں سے لائے گا، آنکھیں عین اللہ کہاں سے لائے گا؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ حمد ہے اس اللہ کے جس نے مجھے اسم میں علی بنایا۔ عزیزان گرامی سن لیجئے، بس میں کیا کروں، خطبہ تو بڑا عظیم خطبہ پورا نہیں پڑھ سکتا۔ دیکھیے نام علی سے پہلے کائنات میں دنیا میں کسی کا نام علی نہ تھا، علی سے پہلے کسی کا نام علی نہ تھا، اور محمد سے پہلے کسی کا نام محمد نہ تھا۔ سرکار ابو طالب نے بھتیجے کا نام محمد رکھا، بیٹے کا نام علی رکھا، اور رسول اللہ کی ولادت سے پہلے، رسول اللہ کی ولادت سے پہلے سرکار ابو طالب کے یہاں جب بیٹے کی ولادت ہوئی، عرب کا ماحول یہ تھا
عرب کی تہذیب کلچر یہ تھا عرب کا کہ جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو باپ گھر سے باہر نکلتا تھا، جس شے پہ سب سے پہلے نگاہ پڑتی تھی آ کر وہی نام اپنے بیٹے کا رکھ دیا کرتے تھے۔ جس شے پہ سب سے پہلے نگاہ پڑی وہی نام اپنے بچے کا آ کر رکھ دیا کرتے تھے۔ یہ تاریخ ہے عرب کی، یہ عرب کی تہذیب تھی، یہ عرب کا کلچر تھا۔ گھر سے باہر نکلے، پتھر پہ نگاہ پڑی، بیٹے کا نام آ کر حجر رکھ دیا۔ گھر میں بچہ پیدا ہوا، گھر سے باہر نکلے، بلی پہ نگاہ پڑی، بچے کا نام ہریرہ رکھ دیا۔ گھر میں بچہ پیدا ہوا، لومڑی پہ نگاہ پڑی، بچے کا نام آ کر وہی رکھ دیا۔ جس شے پہ نگاہ پڑتی تھی بچے کا نام آ کر وہی رکھ دیا کرتے تھے۔ ابھی اسلام کی تہذیب، اسلام نہیں آیا تھا، ابھی رسول نہیں آئے تھے، تو جو تہذیب تھی وہاں کی، لیکن عرب کے اس جاہل ماحول میں میرے لاکھوں سلام، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں سرکار ابو طالب کی نالین پر، کہ کیا علم تھا سرکار ابو طالب کا کہ عرب کے اس ماحول میں جہاں لوگ اپنے بچوں کا نام ابن ہجوم، ابن عوام، اپنے بچوں کا نام جہاں ابن عوام اور ابن ہجوم رکھے جا رہے تھے، جہاں ابن حجر رکھے جا رہے تھے، جہاں بچوں کے نام جانوروں پہ رکھے جا رہے تھے، سرکار ابو طالب کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، پہلا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا طالب۔ پوری توجہ، بیٹا پیدا ہوا، پہلا بیٹا، نام رکھا طالب۔ جب طالب نام رکھا ہے تو کوئی مطلوب بھی تو ہوگا، تبھی تو بیٹے کا نام طالب رکھا ہے۔ پہلا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا طالب۔ طالب کے 10 برس کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوا، نام رکھا عقیل، نام رکھا عقیل، عقل کل کو کہتے ہیں عقیل۔ دوسرا بچہ 10 سال کے بعد پیدا ہوا، نام رکھا عقیل۔ عقیل کے 10 برس کے بعد تیسرا بچہ پیدا ہوا، نام رکھا جعفر۔ پہلے کا نام طالب، دوسرے کا نام عقیل۔ طالب کوئی مطلوب ہے تبھی تو طالب رکھا گیا ہے نام۔ دوسرے کا نام رکھا عقل کل، بلندی کی طرف جا رہے ہیں سرکار ابو طالب۔ عرب جاہل ماحول میں جہاں بچوں کے نام رکھنے کی تمیز نہ تھی، وہاں ابو طالب نے پہلے کا نام رکھا طالب، دوسرے کا نام رکھا عقیل، تیسرا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا جعفر۔ عزیزان گرامی، اگر میں اپنے وطن میں جانے کے بعد اپنے کھیت میں پلاٹنگ کر کے ایک کالونی بساؤں اور میں اس کا نام سرفراز گنج جا کے رکھ دوں، سرفراز گنج اس کا نام جا کر رکھ دوں، تو ہر سننے والا یہ کہے گا کہ مولانا لکھنؤ گئے ہوں گے سرفراز گنج میں اور نام اچھا لگا اس لیے آ کر اس کا نام سرفراز گنج رکھ دیا۔ لیکن اگر میں یہاں آیا نہیں تو میرے ذہن کے اندر یہ نام کیسے آیا؟ اگر میں یہاں آیا نہیں تو میرے ذہن کے اندر یہ نام کیسے آیا؟ پہلا بیٹا پیدا ہوا، ابو طالب کا نام رکھا طالب، دوسرے کا نام رکھا عقیل، تیسرا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا جعفر۔ اب جا کر لغت میں دیکھیے گا، جا کر ڈکشنری میں دیکھیے گا، جعفر کے معنی ہے جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے جعفر۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے جعفر۔ تو جب ابو طالب جنت میں گئے نہیں تو بیٹے کا نام جعفر کیسے رکھ دیا؟ اس سے پہلے کسی کا نام جعفر نہیں تھا۔ تو یا تو یہ مان لو کہ ابو طالب کا جنت میں آنا جانا تھا، یا یہ مان لو جو نام ابو طالب نے بیٹے کا رکھا وہی اللہ نے جنت کی نہر کا رکھ دیا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جو نام ابو طالب نے رکھا وہی نام اللہ نے جنت کی نہر کا رکھ دیا۔ ابو طالب آہستہ آہستہ بلندی کی طرف جا رہے ہیں، پہلے کا نام رکھا طالب،
دوسرے کا رکھا عقیل، تیسرے کا رکھا جعفر. جعفر ہے جنت میں نہر کا نام. اب مجھے بتائیں کیا اس سے بلند بھی کوئی جگہ ہے؟ کیا اس سے بلند بھی کوئی جگہ ہے؟ تو بلندی کی حد ہے جنت. جنت میں بہنے والی نہر کا نام رکھ دیا بیٹے کا. اب ابو طالب کے 10 برس کے بعد چوتھا بیٹا پیدا ہوا. اب تیسرے بیٹے کا نام ہے جنت کی نہر پہ، تو چوتھے بیٹے کا نام کیا رکھے؟ ابو طالب نے دیکھا کہ علی سے بلند کوئی شے نہیں، علی اللہ کا نام بھی ہے، بیٹے کا نام علی رکھ دیا. سلام بڑے محمد وآل محمد. حمد ہے یا صلی علی محمد وآل. بس عزیزان گرامی، پھر کبھی انشاءاللہ آپ کی خدمت انجام دی جائے گی فضائل اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے. میرے مولانا نے فرمایا حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے مجھے ذات میں علی بنایا، صفات میں علی بنایا، قول میں علی بنایا، فعل میں علی بنایا، ماحول میں علی بنایا، اسم میں علی بنایا، جسم میں علی بنایا، حیات دینے میں علی بنایا، موت دینے میں علی بنایا، جاہ و جلال میں علی بنایا، میدان جنگ میں لڑتے ہوئے علی بنایا. اور اتنا کہنے کے بعد سلمان نے کیا سوچا تھا کہ علی کا خطبہ سنوں، علی مجھے نہ دیکھیں. اتنا کہنے کے بعد میرے مولا نے فرمایا فَلْيَعْلَمِ الْإِنسَانُ وَيَسْمَعَ سلمان. جتنے لوگ ہیں وہ جان لیں ستون کے پیچھے کھڑا ہوا سلمان سن لے. ستون کے پیچھے کھڑا ہوا سلمان سن لے. کیا سن لے؟ انا ممدوح الرحمن، میں وہ ہوں جس کی مدح رحمان کرتا ہے. پوری کائنات وہ ہے جو رحمان کی مدح کرتی ہے، رحمان وہ ہے جو علی کی مدح کرتا ہے. انا ممدوح الرحمن، انا موصوف القرآن، میں وہ ہوں جس کی توصیف، جس کی صفت قرآن بیان کرتا ہے. انا مزین الجنان، میں وہ ہوں کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے جنت کو سجایا. کیا کہنا، باپ جنت کو سجانے والا ہے، بیٹے جنت کے مالک ہیں. باپ نے جنت کو سجایا، بیٹے ہیں جنت کے مالک. آپ ہیں اس جنت میں جانے والے. اس لیے کہ جس جنت کا مالک علی ہو، اگر اس میں علی کا چاہنے والا نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ بس میں نے آپ کی باتوں کو تمام کیا. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے کائنات کو علم بانٹا. جتنا علم کائنات کے اندر پایا جاتا ہے وہ سب در علی سے آیا. یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر کی دیوار پہ نہج بلاغہ تحریر ہے، جس دروازے پہ جارو کشی کرنے والے کو سلمان کہا جاتا ہے. یہ وہ گھر ہے کہ جہاں لوگوں کے مقدر، بگڑے ہوئے مقدر سنور گئے. جہاں ہر درد کا مارا آ کر دوا لے کر جاتا ہے. جہاں غریب آتا ہے تو امیر بن کے چلا جاتا ہے. یہ وہ گھر ہے کہ جہاں گنہگار آتا ہے تو حور بن کے چلا جاتا ہے. عزاداران امام مظلوم کربلا، پروردگار عالم آپ کی اس عظیم عبادت کو قبول فرمائے. آپ وہ قوم ہیں کہ جس کے لیے جناب سیدہ نے دعا کی ہے. آپ دعائے زہرا ہیں. زہرا کی دعا ہر ایک کے لیے نہیں ہے. آپ بڑے مقدر والے ہیں کہ آپ کے لیے جناب سیدہ نے دعا کی ہے. فرش عزا پہ بیٹھنے والے، مولا کا غم منانے والے، امام حسین پہ گریہ کرنے والے.
عزاداران امام مظلوم کربلا، رسول نے اور آل رسول نے دنیا کو سب کچھ دیا، حد ہو گئی کہ جس مدینے کو سجایا تھا، جس مدینے کو بسایا تھا رسول، جس مدینے سے محبت کرتے تھے، جہاں قبر رسول تھی، اہل بیت کو اس مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ وہ مدینہ تھا کہ جس کی گلیوں میں حسین پروان چڑھا تھا، یہ وہ مدینہ تھا کہ جہاں علی اکبر نے 18 برس گزارے تھے۔ چل دیے حسین مدینہ چھوڑ کر، کربلا میں آئے، بھرا گھر حسین نے قربان کر دیا۔ ابھی بعد مجلس آپ زیارت کریں گے، عماری کی زیارت کریں گے، آپ علم مبارک کی زیارت کریں گے، شبیہ ذوالجناح برآمد کیا جائے گا، آپ زیارت کریں گے۔ یہ سب کربلا کی یادگار ہے۔ کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں ایک دوپہر میں کائنات لٹ گئی۔ فاطمہ زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ میں ایک بات، چند جملے جو مصائب کے مجھے پڑھنا ہے، اس سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہمیشہ جب آپ روئیں تو یہ سوچ کر روئیں کہ جب کسی پہ مصیبت پڑتی ہے تو مصیبت میں مصیبت زدہ کے پاس آنے والے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جو آ کر غمزدہ چہرہ لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ جو آ کر آنسو بہاتا ہے، لیکن ایک وہ ہوتا ہے جو آتا ہے اور آنے کے بعد جس پہ مصیبت پڑتی ہے اس سے لپٹ کر پھوٹ کر روتا ہے۔ جو پہلے آتا ہے اور آ کر غمزدہ چہرہ لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ محلے والا ہوتا ہے۔ جو آ کر آنسو بہاتا ہے وہ پڑوسی ہوتا ہے، لیکن جو لپٹ کر پھوٹ کر روتا ہے وہ رشتہ دار ہوتا ہے، وہ عزیز ہوتا ہے، وہ رشتہ دار ہوتا ہے، وہ آ کر لپٹ کر روتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا حسین سے کیا رشتہ ہے، میں نہیں جانتا کہ آپ حسین کو کس قدر چاہتے ہیں، لیکن تاریخ کہتی ہے حسین پہ وہ مصیبتیں پڑی ہیں، حسین نے وہ مصیبتیں اٹھائی ہیں کہ کائنات میں کوئی اور وہ مصیبت نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے کہ لوگوں نے کہا ہے، محققین نے کہا ہے کہ سب سے بڑا، سب سے چھوٹا فقرہ اگر ہمدردی کا کوئی ہو سکتا ہے، سب سے چھوٹا فقرہ اگر ہمدردی کا کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ہے کیا ہوا۔ یہ وہ فقرہ ہے کہ راہ چلتا ہوا انسان اگر راستے میں کسی کو مصیبت زدہ دیکھتا ہے تو گاڑی روک کے پوچھتا ہے بھائی کیا ہوا، بھائی کیا ہوا۔ لیکن حسین کائنات کا وہ مظلوم امام ہے، حسین وہ کائنات کی مظلوم شخصیت ہے کہ جو کربلا میں کہتا ہے عباس مر گیا علی اکبر جدا ہوا، عباس مر گیا علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اجرکم علی الحسین، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو، حسین نے ایک سے ایک عظیم قربانی پیش کی۔ حسین جب رخصت آخر کے لیے آئے ہیں تو جناب زینب کو وصیت کر رہے ہیں حسین، اور وصیت کرتے ہوئے جناب زینب کو امام حسین نے تمام امور ذمہ داری جناب زینب کے حوالے کی۔ جب حسین گئے ہیں، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میرا بابا رخصت ہوا تو خیمے کے اندر 65 بچے تھے
اور 47 بیویاں تھیں۔ جب حسین رخصت ہوئے ہیں تو خیمے کے اندر 65 بچے تھے اور 47، جب حسین رخصت ہوئے ہیں تو 65 بچے اور 47 بیویاں تھیں۔ امام حسین کی شہادت ہوئی اور شہادت کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ جب لشکر یزید ملعون آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد اہل حرم کو اسیر کیا، جب اہل حرم کو اسیر کرنے کے بعد بیویوں کو اس مقام سے گزارا جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، تاریخ کہتی ہے جناب سید سجاد کی نگاہ جو بابا کے لاشے پہ پڑی، سید سجاد کی حالت غیر ہو گئی اور ایک مرتبہ بابا کے لاشے پہ رو کر کہتے بابا وہ بیٹا کیا کرے جس کے باپ کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہو۔ عزادارو جناب زینب نے سید سجاد کی یہ حالت دیکھی تو جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا اور جناب زینب امام حسین کے لاشے کے قریب آئی۔ عزادارو ارے بھائی کو بہن سے زیادہ تو کوئی نہیں پہچانتا، لیکن جناب زینب بھائی کے لاشے پہ آئی تو جناب امام حسین کے لاشے کا زینب نے طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد کہتی ہے اے میرے بھائی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ اگر تو میرا ماجایا ہے تو یہ بتا کہ تیرا ماما کیا ہوا، ارے تیری رضا کیا ہوئی، اے میرے بھائی تیرا وہ لباس کیا ہوا جو تیرے لیے اماں نے دیا تھا۔ عزادارو جناب زینب بھائی کو نہ پہچان سکی، بھائی کے لاشے پہ آئی اور ایک مرتبہ جناب زینب کابو بھی اماں یہ میرے بابا کا لاشا ہے۔ عزادارو جناب زینب کہتی ہے اے میرے ماجائے حسین ارے تو نے تو اپنی فوج کو لڑا کر کربلا کو فتح کر دیا، اے میرے بھائی اے میرے شیر دل بھائی تو نے تو کربلا کو فتح کر لیا، فوج کو لڑا کر اور تو نے کربلا کو فتح کر لیا، اے بھائی اٹھ دیکھ تیری بہن بچی ہوئی فوج لے کر شام جا رہی ہے، اے بھیا اٹھو یہ زینب شام جا رہی ہے، تم نے علی اصغر سے کربلا کو فتح کیا، میں سکینہ سے شام کو فتح کرنے جا رہی ہوں۔ اجرکم علی الحسین۔ عزادارو جناب زینب جب کربلا سے چلی ہے تو 65 بچے اور 47 بیویاں لے کر جناب زینب شام کی طرف چلی ہے، لیکن عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ کربلا سے چلنے کے بعد اور جب جناب زینب رہا ہوئی ہے تو راوی کے جملے ہیں کہ جب جناب زینب رہا ہوئی ہے تو یزید نے سید سجاد سے پوچھا اے سید سجاد تمہیں کتنے اونٹ چاہیے، کتنی سواریاں چاہیے؟ تو جناب سید سجاد نے کہا کہ اے یزید کیا کروں، کتنی سواری طلب کروں، ارے سارے بچے قتل ہو گئے، سارے بچے مر گئے، بیویاں شہید ہو گئی۔ عزادارو 12 ہماریاں تھی جو واپس آئی، 47 ہماریاں 47 اونٹ تھے جب کربلا سے چلی ہے زینب، 47 بیویاں جب واپس آئی ہیں 12 بیویاں بچی اور 12 بیویاں اور 9 بچے بچے۔ عزادارو تاری بچے گئے کہاں؟ تاریخ کہتی ہے جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے دربار میں آیا تو شام کے دربار کے باہر قافلے کو روک دیا گیا، ابھی دربار کو سجایا جا رہا تھا، دربار سج چکا۔ عزادارو جب دربار سج گیا تو ایک مرتبہ یزید نے کہا کون ہے جو اہل حرم کو دربار میں لے کر آئے؟ عزادارو بڑے بڑے ظلم کرنے والے ظالم گھبرا گئے، سب پیچھے ہٹ گئے، لیکن ایک ظالم آگے بڑھا جس کا نام زجر ابن قیس، وہ کہتا ہے میں آل رسول کو دربار میں لے کر آؤں گا۔ عزادارو تمام اہل حرم کو ایک رسی میں باندھا گیا تھا، زجر ابن قیس ملعون آگے بڑھا، اس رسی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد تاریخ کہتی ہے ایک زور کا جھٹکا دیا، ایسا جھٹکا کہ اہل حرم رسی کے ساتھ دربار میں کھچے چلے آئے۔ عزادارو روایت کے جملے ہیں کہ تمام بیویوں کے بازو بندھے تھے، سکینہ کا گلا بندھا تھا۔ جب زجر نے رسی کو کھینچا
बीबियां खिंची चली आई, लेकिन सकीना रस्सी पे टंगी हुई चली आई, इसलिए कि बीबियों के कद बड़े थे, सकीना का कद छोटा था। अज़ादारों, सकीना का गला बंधा था। आ गए अहले हरम दरबार यजीद में। अज़ादारों, अहले हरम को एक तरफ बिठा दिया गया, तमाम दरबार के अंदर मेहमानों को बिठाया गया था। मेहमान दरबार में बैठे हुए थे। यजीद मलऊन ने एक एक जालिम से जो करबला से आया था, एक एक से सवाल किया, बताओ किसने क्या जुल्म किया। और एक एक कातिल आगे बढ़ता था, अपना जुल्म बयान करता था और यजीद मलऊन से इनाम पाता था। अज़ादारों, जरा कलेजे पे हाथ रख के बताओ अज़ादारों, अरे जब अली अकबर की माँ के सामने अकबर के कातिल को इनाम दिया गया होगा तो लैला के दिल पे क्या गुजरी होगी। जब जनाब रबाब के सामने हुरमला को इनाम दिया गया होगा तो जनाब रबाब के दिल पे क्या गुजरी होगी। एक एक को इनाम दिया जा रहा है, जालिम जुल्म बयान कर रहे हैं। अज़ादारों, जब सब अपना अपना जुल्म बयान कर चुके तो एक मर्तबा तारीख कहती है ज़जर इब्न कैस मलऊन कि जिसे लश्कर यजीद का सबसे संग दिल आदमी कहा गया, सबसे संग दिल मलऊन था ये। अज़ादारों, सबके बाद ज़जर इब्न कैस आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद कहता है, ऐ यजीद, तूने सबको इनाम दिया, ये सब वो हैं कि जिन्होंने तुझे जुल्म बताए हैं। ऐ यजीद, मैं तुझे अपना जुल्म दिखाना चाहता हूँ। ऐ यजीद, मुझे इजाजत दे, मैं तुझे अपना जुल्म दिखाना चाहता हूँ। मैं सबसे बड़ा इनाम हासिल करूंगा। जब हुसैन गए तो 65 बच्चे छोड़कर गए थे। कहाँ गए 65 बच्चे? अज़ादारों, ज़जर इब्न कैस कहता है, ऐ यजीद, मुझे इजाजत दे ताकि मैं तुझे अपना जुल्म दिखाऊं। कहा इजाजत है? का इतनी इजाजत और दे दे कि मैं अपने ऊँटों को तेरे दरबार में ले आऊं। कहा इजाजत है। अज़ादारों, ज़जर इब्न कैस मलऊन एक मर्तबा दरबार के बाहर आया और अपने ऊँटों को लेकर दरबार में दाखिल हुआ जिन पे चादर पड़ी हुई थी। जैसे ही दरबार में आया, कहा यजीद, इजाजत है कि मैं चादर हटाऊं। अब जो ज़जर इब्न कैस ने चादर को हटाया, अज़ादारों, अरे खुदा किसी माँ को ये मंजर न दिखाए जो अहले हरम ने देखा। अरे छोटे छोटे बच्चे ऊँट के पाँव से बंधे हुए थे, जो बच्चा राह में गिर जाता था अरे ज़जर इब्न कैस ऊँट से बांध देता था। अज़ादारों, तमाम बच्चे ऊँट से बंधे हुए थे। अज़ादारों, लो अहले हरम असीर हो गए, जिंदान में आ गए अहले हरम। तारीख कहती है वो वक्त भी आया कि जब अहले हरम को रिहाई मिली और रिहाई पाने के बाद बस अज़ादारों, दो फिक्रे और आपकी इबादत तमाम। चूँकि अब्बास अलमदार का अलम बरामद होगा। अज़ादारों, दो फिक्रे सुन लीजिए। अज़ादारों, तारीख कहती है कि जब अहले हरम रिहाई पाने के बाद करबला आए, करबला के बाद जब ये मदीने आए और जब ये लुटा हुआ काफिला मदीने आया तो अब्बास की माँ उम्मुल बनीन आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद एक मर्तबा रावी से पूछा कि ऐ रावी, ये बता कि करबला के मैदान में मेरे अब्बास ने क्या किया। अज़ादारों, रावी कहता है, रावी आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद रावी ने जनाब उम्मुल बनीन को करबला की जंग बताना शुरू की। अब्बास के मसाइब को छुपा कर एक मर्तबा तारीख कहती है रावी ने बयान करना शुरू किया। रावी कहता है, ऐ बीबी, तेरे अब्बास ने बड़ी अजीम जंग लड़ी। अज़ादारों, तारीख कहती है खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। अज़ादारों, रावी कहता है, उम्मुल बनीन, तेरे अब्बास ने करबला में अजीम जंग की। एक मरतबा उम्मुल बनीन कहती है, रावी मुझे ये बता कि मेरे अब्बास ने कैसी जंग की। तो एक मरतबा रावी कहता है, उम्मुल बनीन, ऐ उम्मुल बनीन, तेरा बेटा बड़ा बहादुर था। तेरे बेटे का कोई मुकाबला न था, कोई सानी न था। ऐ उम्मुल बनीन, तेरे बेटे के सर पे गुर्ज लगा। उसके बाद अब्बास की शहादत हुई। उम्मुल बनीन सारी रिवायतें सुनती चली आ रही थी, लेकिन जैसे ही रावी ने यह कहा कि अब्बास के सर पे गुर्ज लगा तो उम्मुल बनीन ने अपने झुके हुए सर को उठाया और उठाने के बाद रावी की आंखों में आंखें डालकर जनाब उम्मुल बनीन कहती है,
ایک مرتبہ راوی سے کہتی ہے راوی میں تیری سب باتیں مانوں گی لیکن یہ بات نہ مانوں گی. ایک مرتبہ راوی کہتا ہے بی بی کیوں؟ ایک مرتبہ ام البنین کہتی ہے راوی عرب کی سرزمین پر کسی بہادر کا قد میرے عباس سے بڑا نہ تھا. ام البنین کہتی ہے اے راوی میں تیری ہر بات مان لوں گی لیکن یہ روایت یہ بات نہ مانوں گی. کہا بی بی کیوں؟ کہا اس لیے کہ عرب کی سرزمین پہ کسی بہادر کا قد میرے عباس سے بڑا نہ تھا. ارے جب میرا شیر گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا عباس کے پاؤں زمین پہ قد دیتے ہوئے جاتے تھے. عزادار و راوی کہتا ہے اے بی بی میں نے آپ سے مصیبتوں کو چھپایا لیکن جب آپ اتنا جانتی ہے تو سن لیجئے ایک فقرہ. ایک مرتبہ راوی کہتا ہے بی بی مجھے معاف کرنا میں نے عباس کی مصیبت کو چھپایا. کہ راوی مجھے اپنے عباس کی ساری مصیبت سننی ہے. ایک مرتبہ راوی کہتا ہے بی بی تیرا عباس بڑا بہادر تھا. اے بی بی جب عباس کو رن کی اجازت نہ ملی تو سکینہ کے لیے پانی کی سبیل کرنے کی اجازت ملی. تیرا شیر دریا پہ گیا سوکھی ہوئی مشک میں پانی کو بھرا. پانی بھرنے کے بعد جیسے ہی خیام کا رخ کیا بھاگا ہوا لشکر سمٹ آیا. ایک مرتبہ راوی کہتا ہے بی بی عباس کا رخ خیام کی جانب تھا. جیسے ہی ظالم نے عباس کو فرات سے خیمے کی جانب جاتے ہوئے دیکھا ایک مرتبہ ظالم نے تیر کا نشانہ لیا. ایک تیر عباس کے مشک میں لگا دوسرا تیر عباس کی آنکھ میں لگا. عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے. آنکھ کا تیر تھا جو تکلیف دے رہا تھا. بی بی گرد سر پہ بعد میں لگا پہلے آنکھ میں تیر لگا. عباس کے بازو نہ تھے جو آنکھ کا تیر نکالتا اپنے سر کو جھکایا تاکہ زانو سے تیر کو پکڑ کر نکالے کہ ایک ظالم آگے بڑھا عباس کے سر پہ گرد مارا. علی کا شیر گھوڑے پہ نہ سنبھل سکا زمین پہ آیا آواز دیا آقا آپ کا رہائی گھوڑے